میں پڑھی جاتی ہے کتنی دیر میں؟ آدھے گھنٹے۔ اگر چوتھے صفحے کے بعد آپ اپنے آپ کو مسلمان نہ بھی سمجھیں، ایک عام انسان سمجھ کے، عام اس کتاب کے 5 صفحے پڑھ لیں، چھٹے صفحے کے بعد قاضی صاحب آپ کو الٹیاں آنے لگ جائیں گی کہ زمانے سے ایڈی بڑی کھچ گزری، ایڈی بڑی جھوٹ ہے، اور اتنا یعنی ذلیل قسم کا انسان ہے یہ۔ اس کی کتابیں پڑھیں، اللہ معاف فرمائے، بو آتی کتابوں سے، فحاشی کی، بریانی کی، بدکاری کی، بد کرداری کی۔ اللہ کی محبت کی مثال دیتا ہے کہ وہ یہاں مثال دوں تو زبان پلید ہو جائے۔ وہ وہاں الفاظ میں بیان کرتا ہوں، کہتا اللہ کی محبت سمجھنی ہوئے نا، ایویں سمجھو جی میاں بیوی خاص لمحے چ داخل ہو کے ایک دوسرے نال اپنا مصاحبت کرتے ہیں نا، تو وہ جدوں لطف ہوتا ہے تو کمال ادو ہوتا ہے جدوں مکمل بندہ مستغرق ہو جائے۔ یعنی اللہ کی محبت میں ڈوبنے کی مثال اسے دینے کے لیے میاں بیوی کے تعلق سمجھا نا، غلیظ انسان۔ تو چونکہ یہ سب شہوت کے بھوکے، روپے پیسے کے بھوکے، ویزے شیزے ان کو مل جاتے ہیں، تو ان ویزے شیزے انگلش کی اور انگریز کی یہ وفاداریوں کے چکر میں ایمان کے سودے کر بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑے دھوکے کے اندر ہے کہ یورپ میں ان کی ہاں ہاں واہ واہ ہو رہی ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے قاضی صاحب، یہاں کوئی ہمیشہ رہا ہے؟ اب کم از کم پڑھ تو لو یار، تمہیں تو پڑھنا ضروری ہے کہ تم آئین کو سمجھنے والے کہلاتے ہو اور دستور کے رکھوالے ہو، تو ان کی اپنی ذاتی لکھی کتابیں پڑھ لو، ہم جو کہتے ہیں نہ مانو، اس کی اپنی کتابیں پڑھ لو۔ اس کی بے شمار اس نے اس طرح کے گل کھلائے ہیں، سیرت مہدی اس کو پڑھ لیں۔ یہ کتابیں ہم نے اکٹھی کی کسی دور میں ڈائریکٹ اس کے مصدروں کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ سب گند سے بھری ہوئی ہیں، گند سے بھری ہوئی ہیں۔ اس نے دین کو بگاڑنے کے لیے دین کا حلیہ اختیار کیا کہ آپ اس کی کوئی کتاب پڑھ لیں تو آپ بچوں کو نہ پڑھنے دیں کہ بچے بغیرت ہو جائیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد اتنا بڑا کنجر پونا کر کے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اندازہ فرمائیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ ایڈا بڑا گند مار کے کیا ہے میں، اور پھر مجھے ماننے والوں پہ حیرانی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں۔ ایک لڑکا پورا پنڈ انہوں آکھے کہ بشیر کا منڈا ہے، نذیر کا منڈا، مثال دے رہا ہوں، فلاں کا بیٹا ہے، وہ کہے میں تیرا پوتی نہیں آدھے پہ انہوں آکھے، تو پورے پنڈ کی گواہی کیا کرے؟ بیٹا باپ کو کھڑا ہو کے کہے کہ میں تیرا بیٹا ہی نہیں ہوں، حرام کا، خود اس نے اعتراف کر لیا نا کہ میں حرام کا ہوں۔ ایک بندہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم مرزا غلام احمد قادیانی کے امتی ہیں، محمد رسول اللہ کی امتی، اور جو اپنے آپ کو مرزا غلام احمد قادیانی کا امتی نہیں سمجھتے وہ حرام زادے ہیں۔ ذریہ البغایا جو غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے وہ حرام زادے ہیں۔ حرام زادو تم حرام زادے، تمہارا بانی حرام زادہ، تم بد کردار، تمہارا یہ مرزا غلام احمد قادیانی کی میں نے پچھلے دنوں اس پہ ایک لمبی ڈیبیٹ کی ہے، اس پہ میں نے ان کی کتابوں کے سکین دکھائے، اس میں اس کی کتابوں کے سکین دکھائے ہیں۔ اس کتاب میں لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی بڑا بھولا آدمی تھا، اس کے گھر کی عورتیں اس کے سامنے کپڑے چینج کر لیتی تھی، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ اس کی شرافت بیان کر رہے ہیں کہ اس کا لچ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے گھر کے اندر ایک عورت تھی، وہ اس کی ٹانگیں دبایا کرتی تھی، وہ بھی اس میں لکھا ہے، وہ ٹانگیں دبایا کرتی تھی، وہ بھی میں نے لوگوں کو دکھایا، ٹانگیں دبا رہی تھی۔ سردی میں زیادہ مرزا صاحب مرزا صاحب کہنے لگے بھی اپنا کیڑی شاید دبائی جانتے ہیں، تو وہ مائی کہنے لگی بھی میں مرزا صاحب تاری لت سمجھی ہے تو میں رضائی چک کے دیکھا کہ میں تو بائی نپی جا رہی ہوں، تاری لتاں بھی تو بائی ورگی ہیں۔ اگے لکھا ہے کہ غلام احمد قادیانی صاحب بڑے
بڑے بھولے سن، بڑے بھولے، یعنی وہدا بھول من ثابت کیتا ہے، یہ نہیں ثابت کیتا کہ یہ بڑیاں چ بیٹھ کا حادی سی۔ ہر خاندان چ بندہ ہوتا نا ایک ادا بھج کے بڑیاں جا کے بہنا، انہوں کھڈ کے لے آؤ پھر بڑیاں جا کے بہنا، یہ انہوں نے نہیں کیا گزرے سی۔ اے شادیاں بیاواں تے بعد بندے نوں مت ہوندی جتھے بڑیاں بیٹھیاں ہونگیاں نا وہ وچ بڑیاں نے جا کے بیٹھنا۔ یہ انہوں تو بھی بڑا شدائی اور عورتوں میں بیٹھنے کا یہ پورا ایک فرق تھا اس کو، اور گھر کے اندر اس کی جو ملازمت ہے، پردہ شردہ تو کہتا مجھ سے ہے ہی نہیں، پردہ شردہ تو مجھ سے۔ اچھا کھاتا کیا تھا؟ اس کے کھانے کی میں نے ڈیٹیل بتائی اس کی اپنی کتابوں میں، زیتون کے تیل میں بھنے بٹیرے، دیسی گھی کے اندر زردہ روزانہ، چلغوزے، پستے، زعفران، بکرے کا گوشت بھی شوق سے کھاتے تھے لیکن مرغ بھنا ہوا زیادہ پسند تھا۔ ہم تو پنڈوں تھام کے رہنے والے، ہم نے کباب کا ذکر اب سنا ہے، شہروں میں آئے ہیں، اس میں لکھا ہے کہ مرزا صاحب کباب بڑے پسند کرتے تھے اور قیمے والے چاول شوق سے کھاتے تھے، یعنی عیاش آدمی تھا۔ مہنگی ترین کستوری 50 اس وقت کے، یعنی 5-6 ہزار روپے میں، جو اس وقت کے لاکھوں روپے کے برابر تھا، یہ وہ خریدتا تھا، انگریز اس کو دیتے تھے، اور یہ روزی روٹی حلال کرنے کے چکر میں پھر اس کو، اس نے ملکہ وکٹوریہ کو خط بھی لکھا کہ میں نے تیرے جشن پہ 100 سالہ تمہارے اقتدار پہ پورے گاؤں کے اندر چراغاں کیا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے خواب میں ملکہ وکٹوریہ برطانیہ دی ملکہ کہ میرے خواب چ اونے قادیاں چ قدم پایا ہے تے اینا محسوس ہوا ہے کہ عرش تو رب اتر کے تشریف ہے۔ اب جن کا رب ملکہ وکٹوریہ ہو، ان لوگوں کا نبی اگر مرزا غلام احمد قادیانی ہو تو یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، یہ چلنے کی بات ہے۔ ان کو پڑھا نہیں، اب اس یورپ کا ان کو ویزا مل جاتا ہے ایمان دے کے، لوگوں نے اسی ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑے تھے، مکے سے ہجرتیں ہوئی تھی، کوئی فارس سے گیا تھا، کوئی حبشہ سے آیا تھا، لٹتے پٹتے مدینے پہنچے، ایمان ملا تو حضور کو کہا حضور ساری کائنات چھن گئی، ایمان مل گیا، ہم کامیاب ہیں۔ یہاں لوگ ویزے کے چکر میں اپنے ایمان کا سودا کرتے، یہ آپ کے باٹا کوٹ کا علاقہ ہے، میں وہاں سے ہو کے آیا ہوں، 20 نوجوان ویزے کے چکر میں مرتد ہو گئے۔ کیا کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو کوئی بندہ 2 ایکڑ زمین دے اور وہ گاؤں میں اعلان کرے لوگوں میں حرام زادہ ہوں، میرا باپ نہیں ہے، میری ماں کے ساتھ کسی اور نے منہ کالا کیا ہے، لوگوں ماں باپ کروڑوں ہوں، یہ کروڑوں مل کے محمد رسول اللہ کی ختم المرسلین کا مقابلہ نہیں کرتا کہ انسان ایک ویزے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں ویزے کے چکر میں یہ اعلان کر دوں کہ میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہوں، اس سے بہتر ہے یہ نوجوان ٹٹی کھا کے گزارا کر لیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان بیچ کے یہ فرانس کے ویزے لے رہے ہیں۔ اویئرنس نہیں ہے ان کے، جو پڑھنے پڑھانے والے ان میں کچھ کردار والے لوگ بھی گزرے ہیں، لیکن نبی انگریز نے اس کو بنایا ہے جو زمانے کی کھچ ہو۔ وہ انگریز کرتا یہ تھا، جو عزت والے عہدے ہوتے تھے نا، وہ اپنے کمینوں کو دیتا تھا تاکہ اسلام کو اور مسلمانوں کو رسوا کرے۔